دوسری بات یہ کہ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، تو بکثرت قسم کھانے سے منع فرمایا گیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی اور اس قسم کا تعلق ماضی سے ہے اور حال سے ہے، مثلا اس نے کہا کہ کل میری فلاں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اللہ کی قسم، یا کہا کہ اللہ کی قسم یہ چیز میں نے اتنے میں خریدی ہے، یا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میری فلاں سے دوستی نہیں ہے، اور اس معاملے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کفارہ تو نہیں ہوگا، مگر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا گناہ بڑا شدید ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھے کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں، لیکن اس کے حافظے میں غلطی ہو جائے، مثلا کوئی کہے کہ کل فلاں سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس نے اپنے ذہن پہ بہت زور دیا، اس نے کہا نہیں ملا تھا، اور قسم بھی کھا لی کہ اللہ کی قسم میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، پھر بعد میں یاد آیا کہ نہیں مجھ سے تو غلطی ہو گئی، وہ راستے میں مل تو گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ اس طرح کی قسم پر گرفت نہیں ہوگی۔ تو جو قسموں کا تعلق ماضی سے ہے یا حال سے ہے اور اس میں غلط بیانی سے کام لے لیا گیا، جان بوجھ کر لیا گیا، تو گناہگار ہوگا، اور وہ اپنے خیال میں سمجھ رہا ہے میں سچ بول رہا ہوں، بعد میں اسے یاد آیا کہ میں نے غلط بیان دے دیا، تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ اور جن قسموں کا تعلق ہے مستقبل سے کہ فلاں کام میں نہیں کروں گا یا میں فلاں کام کروں گا، اور اس میں قسم کھا لی جائے، تو اگر اس کے خلاف کرے گا تو پھر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں قسم کا کفارہ بیان ہوا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، اور سورہ مائدہ کا 12واں رکوع ہے، اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ فَكَفَّارَتُهُ، تو قسم کا کفارہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اس کا اوسط کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑے دینا ہے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک کام کیا جا سکتا ہے۔ 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، مثلا صبح اور شام کا کھانا۔ جن 10 مسکینوں کو صبح کھلایا انہی 10 مسکینوں کو شام کو کھلائے۔ ہم اپنے گھر والوں کو کبھی بہت اعلیٰ کھانا کھلاتے ہیں، کبھی بالکل ادنا کھلاتے ہیں، اور کبھی مناسب کھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو اوسط، درمیانہ، مناسب کھانا کھلاتے ہو، ایسا کھانا 10 مسکینوں کو، غریبوں کو کھلاؤ، اور اس سے مراد ہے صبح و شام کھلاؤ، دن میں 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح اس کے بدلے میں صدقہ فطر کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، یعنی 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانے کے بجائے 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو